السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، ایک بار پھر آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ ضعیف حدیثوں یا ضعیف حدیث کی جو قسموں کا سلسلہ چل رہا ہے، مردود حدیث کی قسموں کا سلسلہ چل رہا ہے، بہت سے اقسام جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں اور بہت سارے اقسام جو ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ چونکہ ضعیف حدیثیں جو ہوتی ہیں دو بنیادوں پر عام طور پہ، ایک تو جو ہے سقط کی وجہ سے، یعنی انقطاع کی وجہ سے جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں، یعنی کوئی راوی گر جاتا ہے۔ اس میں کئی قسمیں آپ نے دیکھی، جیسے معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے، منقطع ہے، یہ ساری۔ اور دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ راویوں میں طعن کے اعتبار سے، راویوں میں طعن کے اعتبار سے، جو یعنی جرح کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی بہت ساری قسمیں۔ ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا معلل دیکھا، مضطرب دیکھا، مدرج ہے، اسی طریقے سے مقلوب ہے، مصحف ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک اور قسم ہم دیکھتے ہیں ضعیف حدیث کی اقسام میں سے، یہاں پر ہے المزید فی متصل الاسانید۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزید دیکھیے، یہ زیادہ سے ہے، اسی مفعول ہے، یہ بھی مطلب اضافہ ہے۔ راوی پر جھوٹ کے نام ہے جو کتاب جس حدیث کو وہ بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اور روایت کرنے والا معلوم قواعد کے خلاف ہو، یعنی وہ تو اصول بنائے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جس کو قواعد آتا ہے، اس سے ٹکرا رہی ہے اس کی۔ اس کا مطلب کہ وہ گرب ہے اور وہ جھوٹ کے یہ الزام کے اصل سے ہے۔ تو معلوم قواعد یہ ہیں، معلوم قواعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو وہ حدیث جو روایت کر رہا ہے اس کو روایت کرنے میں اکیلا، دوسرے اس کی حدیث جو ہے یا معلوم قواعد ہے جو قواعد علماء سے ثبت کی، یعنی جو فقہی قواعد ان کو کہا جاتا ہے، یا قواعد شرعیہ یا فقہیہ، تو وہ نصوص سے، کتاب و سنت کے دلائل سے انہیں بنایا جاتا ہے۔ جیسے ایک آیت ہے الاصل براءۃ الذمہ، اصل یہ ہے کہ آدمی کا ذمہ بری ہوتا ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذمہ بری ہوتا ہے۔ اب اس پہ کوئی الزام لگا رہا ہے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی پہ جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے یا کسی پہ چوری کا الزام لگا رہا ہے، چوری کا، تو اصل یہ ہے کہ سامنے والا بری ہے، الا یہ کہ جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا، وہ دلیل لائے۔ اگر دلیل نہیں ہے تو مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھا کے بری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا ذمہ بری ہے۔ وہ اصل ہر آدمی کا ذمہ بری ہوتا ہے، کوئی اس کے اوپر الزام لگائے دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا۔ ایسے بہت سارے قواعد ہیں، جیسے الیقین بشک سے زائل نہیں ہوتا، اور اسی طرح ضرورت بھی یہ راویوں میں ان کے اسباب یہ چیز نہیں ایک سوال
فسق ہے، راویوں میں جو عن کے اس کی حدیث منکر کہلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے راویوں میں یا جس سے عدالت راوی کی مجروح ہوتی ہے، یعنی راوی عادل ہونا چاہیے، یعنی بدعتی نہیں ہونا چاہیے، فاسق فاجر نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بدعت، اس پہ مصنف نے زیادہ روشنی نہیں ڈالی ہے۔ بدعت پہ جو ہے، بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت مکفرہ اور ایک مفسقہ، یعنی وہ بدعت جو کفر تک پہنچاتی ہے، تو ایسے راوی کی، ایسے بدعتی کی روایت تو نہیں لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مفسقہ ہے، یعنی وہ روایت بدعتی کی فسق تک پہنچاتی ہے، تو اس کی روایت دو شرطوں کے ساتھ قبول کی جائے گی ایسے بدعتی کی، یعنی ایک تو وہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، یعنی وہ روایت بدعت کی طرف دعوت نہ دیتی ہو، اور دوسرے اس سے بدعت کو رواج نہ ملتا ہو، یعنی انتشار اور پھیلاؤ نہ ملتا ہو۔ تو بہرحال یہاں پہ بدعت پہ بحث مصنف نے نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے راویوں میں طعن کے جو اسباب ہیں جرح کے، ایک چیز جہالت ہوگی، سمجھ گئے نا؟ جہالت کیا ہے؟ جہالت دیکھ لیجیے، لغت میں یہ جہل کا مصدر ہے، یہ علم کی ضد ہے، اور راوی کی جہالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر معروف ہے۔ جہالت کا یہاں پہ، جیسے ہمارے وہاں کہتے ہیں کیا جہالت کر رہے ہیں، جو آدمی نادانی کرتا ہے، اٹھ پٹانگ حرکتیں، تو کہتے ہیں نا کیا جہالت کر رہے ہیں، وہ جہالت نہیں ہے یہاں پہ، یہ دراصل، اور ایسا بھی چونکہ قلت علم کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا بھی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں جہالت، یعنی کوئی راوی ایسا ہے سند میں جس کی پوزیشن معلوم نہیں ہے، وہ کیا تھا، کیسا تھا، اس کو کسی نے ثقہ کہا ہے، نہیں کہا ہے، اس کی پوزیشن معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو راوی کی جہالت کا مطلب وہ غیر معروف ہے، وہ فیمس نہیں ہوتا، مجہول ہوتا ہے۔ اور اصطلاح میں جہالت کہتے ہیں راوی کے عین یا حال کا غیر معروف ہونا، یعنی راوی کے عین کا، یعنی اس کی ذات کا، اس کی ذات ہی معلوم نہیں ہوتی ہے، یا اس کا حال معلوم نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی پوزیشن۔ اچھا، آپ عین یا حال آپ اس سے سمجھیں گے، کیونکہ جہالت کی دو قسمیں ہیں، مجہول العین اور مجہول الحال، وہی حال اور عین ہے۔ تو آپ مجہول العین مجہول الحال سمجھ جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھو کبھی کبھی سند میں نا کوئی راوی مجہول العین ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کی سند میں جہالت ہے، کوئی راوی مجہول الحال ہوتا ہے تو کہیں گے اس کی سند میں جہالت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ طعن ہے، جرح ہے، یہ اس سے سند جو ہے یا وہ حدیث مجروح ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یا ضعیف ہو جاتی ہے وہ حدیث۔ تو مجہول العین کیا ہے؟ جس کا نام مذکور ہے، یعنی راوی کا نام مذکور ہے لیکن اس سے ایک راوی کے سوا کسی اور نے روایت نہ کی ہو، یعنی ایک بندے کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کی ہے، اور اس کی ایک سے زائد لیکن یعنی اس کے بارے میں اس کی پوزیشن اس کے ایک راوی ہے مبہم، یہ مبہم ہے، یہ مبہم ہے، جو ہے یہ منہم لکھ گیا ہے نا، یہ مبہم ہونا چاہیے، مبہم۔ علماء حدیث نے اس کو خاص نام دیا ہے لیکن یہ مجہول کے مشابہ لگتا ہے، مبہم ہوتا ہے راوی، اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، مبہم کون ہے؟ جس کے نام کی صراحت حدیث میں نہیں کی گئی، یعنی اس کے نام کی صراحت ہی نہیں کی گئی، مبہم راوی ہے۔ جیسے کوئی کہے ان رجلین ان شیخین، وہ رجل، وہ شیخ کون ہے کچھ نہیں پتا، یہ مبہم راوی ہے، تو اس کی حدیث کو رد کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے نام کی صراحت کر دی جائے۔ اس کی مثال یہ ہے فلاں نے روایت کی، ثقہ نے روایت کی، یعنی اس کا نام ظاہر نہ کیا گیا۔ جیسے کوئی کہے حدثنی ثقۃ، حدثنی شیخ، حدثنی رجل، حدثنی حافظ، حدثنی فلان، پتہ ہی نہیں وہ فلاں کون ہے، وہ شیخ کون ہے، وہ محدث کون ہے، وہ حافظ کون ہے، وہ بندہ کون ہے۔ جب تک نام آ نہیں جاتا ہے اور اس کی پوزیشن نہیں واضح ہو جاتی ہے تب تک مبہم کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مجہول کی طرح ہے۔ دیکھیے جہالت کے اسباب، جہالت کے اسباب آئیے دیکھتے ہیں۔
यहां पे देखिए रावी मजहूल कैसे होता है, मजहूल में उसका शुमार कब होता है? रावी के नुऊत की कसरत, नुऊत कहते हैं सिफात, नुऊत कहते हैं सिफात, यानी रावी के इतने औसाफ है ना कि उसकी पोजीशन पता ही नहीं चल पाती, यानी नाम, कुनिया, लकाब, सिफात, पेशा, सब के एतबार से कि वो इनमें से किसी एक से मशहूर हो, लेकिन रिवायत में किसी ऐसे चीज से जिक्र किया जाए जिससे वो मशहूर ना होगा, जिससे ये गुमान किया जाए कि शायद ये कोई और है, यानी वो मशहूर किसी और से है नाम से, उसकी कुनियत आ रही है या लकाब या सिफात या पेशा, तो रावी मजहूल हो जाता है। इस तरह से इसका हाल मजहूल बन जाएगा। जैसे मिसाल देखिए मजहूल की, यानी ये जो सबब है रावी की सिफात की कसरत, जैसे मोहम्मद बिन साहिब बिन बिश्र अल कल्बी, मोहम्मद बिन साहिब कल्बी मशहूर रावी है और ये सही रावी नहीं है, बाज ने इसको जद की तरफ मंसूब किया और कहा मोहम्मद बिन बिश्र, इसके दादा की तरफ, किसी ने इसका नाम दिया हम्माद इब्न साइद, बाज ने इसकी कुनियत से इसको याद किया है या जिक्र किया है। कुनियत क्या है इसकी? अबू नजर, बाज ने इसकी कुनियत अबू सईद, यानी कई कुनियत है इसकी, बाज ने इसकी कुनियत बताई अबू हाशिम। तो एक तो ये सबब है रावी के मजहूल होने की कि उसके सिफात बहुत ज्यादा हो, या रावी की मरवियात का कम होना, इससे भी रावी मजहूल हो जाता है, यानी उसकी रिवायत शुदा अहादीस इतने कम हो रावी की पोजीशन नहीं पता चले और सनाद सही में था और उससे अब तक हम ये अदालत की वजह से सही के हवाले से तो अदालत की वजह से हदीस ज़ईफ होती है, समझ गए ना? जैसे रावी कज़्ज़ाब है, मुत्तहम बिल कज़िब है, बिदाती है, फासिक फाजिर है। लेकिन अगर हाफिजे की वजह से, ज़ब्त कहते हैं हाफिजे को, तो एक तो फहशुल गलत, जैसे रावी फाहिशुल गलत है तो उसकी हदीस ज़ईफ हो जाएगी। फाहिशुल गलत यानी जो कसरत से गलती करे, इज़ा कान सबबु ता'न फिर रावी हुआ फहशुल गलत फहदीथुहु मुनकर, अगर रावी में तान का सबब फहशुल गलत है तो उसकी हदीस मुनकर कहलाएगी, समझ रहे हैं? और ऐसे ही सिफत ज़ब्त से मुताल्लिक जो एक सिफत और है जो ज़ईफ हदीस होती है और उसका ताल्लुक सिफत ज़ब्त से होता है, वो सूउल हिफ्ज़ है, यानी हाफिजे की खराबी, उसको सय्युल हिफ्ज़ कहा जाता है। यानी और ये उस वक्त होता है ना जब रावी जो है सिक़ह रावियों की बहुत ज्यादा, यहाँ भी मुसन्निफ ने पता नहीं गलती की वजह से इसकी वजाहत नहीं कर पाए हैं, छूट गई हैं बातें, अगले एडिशन में उसको इंशाल्लाह सही किया जाएगा। तो सूल हिफ्ज़ या सय्युल हिफ्ज़ हाफिजे की खराबी की वजह से, तो आमतौर पे कब होता है ये, रावी जो है ना जब उसका हाफिजा गड़बड़ होता है ना तो सिक़ह रावियों की ज्यादा मुखालफत करने लगता है, सिक़ह रावियों की मुखालफत करने लगता है। और सूल हिफ्ज़ दो तरह का होता है, एक तो उसका हाफिजा शुरू से खराब होता है, शुरू से, और एक हाफिजा शुरू से ठीक था लेकिन बाद में उसकी किताब गुम हो गई या उसकी बीनाई चली गई या किताब जल गई, बह गई सैलाब में, जो उसकी हदीस की किताब थी, अब वो मुराजा नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से उसका हाफिजा इख्तिलात का, वो ऐसे रावी की रिवायत जो है ना, वो जो सय्युल हिफ्ज़ होता है, जो बाद में किसी वजह से उसका हाफिजा खराब होता है, शुरू से नहीं था ऐसा, तो वो आमतौर पर उसकी रिवायत मुख्तलफ कहलाती है। तो ये यहाँ पे इसकी तफसील नहीं है बहरहाल। और इसी तरह ज़ब्त की एक सिफत, ज़ाफ़ की एक सिफत जो ज़ब्त से मुताल्लिक है वो गफलत है। तो ये गफलत भी, ये इससे रावी जो है ना मजरूह हो जाता है, अगर मुगफ्फल रावी है, भुलक्कड़ कह लीजिए, तो इसका ताल्लुक जो है वो ज़ब्त से है, अदालत से नहीं है। तो ये भी रावी में तान के असबाब में से है, और ख़ास तौर से ज़ब्त, यानी रावी में तान के एतबार से जो हदीसें मजरूह होती हैं ना, तो एक तो बुनियादी तौर पर उसकी दो किस्में, एक तो अदालत की वजह से और एक ज़ब्त की वजह से, हाफिजे की वजह से।
حافظے کی وجہ سے جب روایت مجروح ہوتی ہے تو وہ کون کون سی صفات ہیں؟ جیسے میں نے کہا فاحش الغلط ہو جانا، سیول حفظ ہو جانا، یا کثیر الغفلہ۔ الغفلہ یعنی آدمی مغفل ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو چلتا ہے، یعنی وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الغفلة فحديثه منكر، تو اس کی بھی حدیث منکر کہلائے گی اگر راوی میں طعن کا سبب غفلت ہے۔ اور کثرت الاوہام، یعنی راوی جو ہے نا اس کو وہم بہت ہوتا ہے، وہم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہے اس سے پہلے وہم کی بات آ چکی ہے۔ تو کثرت الاوہام، وہم کی کثرت، وہم کی کثرت، آدمی جو ہے اس کو وہم ہو جاتا، وہم سمجھتے نا، اردو میں بھی وہم بولا جاتا ہے کہ راوی کو وہم ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ ویسا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ سب طعن کے اسباب ہیں یا ضعف کے اسباب ہیں جس کا تعلق ضبط سے ہے، حافظے سے ہے، سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے ضعیف حدیث کے مراتب، ضعیف حدیث کے مراتب، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا صحیح حدیث کے مراتب، تو جیسے صحیح حدیث کے مراتب ہیں ویسے ضعیف کے مراتب، جیسے صحیح حدیث میں یہ سب سے صحیح سند ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد ایسے ضعیف میں کچھ جو ہے سندیں بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہیں، اس کو اوہل اسانید کہا جاتا ہے، اس کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث بھی راویوں کے ضعف کی شدت اور کمی کی بنا پر کئی مراتب میں تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے صحیح حدیث صحت کے اعلیٰ اور ادنا مراتب، اعلیٰ اور ادنا صفات کی وجہ سے اس کے مراتب ہیں۔ ساری صحیح حدیثیں ایک درجے کی ہیں کیا؟ بھئی صحت کی جس کے اندر اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں وہ اعلیٰ درجے کی ہیں، اور جس کے اندر ادنا صفات پائی جاتی ہیں وہ ادنا درجے کی ہیں۔ بھئی صحیح حدیثیں کچھ اعلیٰ کوالٹی کی ہیں، کچھ ہائی کوالٹی کی ہیں، کچھ لو کوالٹی کی ہیں۔ ایسے ضعیف جو ہے اس کے ضعف کی شدت اور کمی کی بنا پہ کئی مراتب میں تقسیم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی حدیث صرف ضعیف ہے اور کوئی ضعیف جگر لگ جاتا ہے، بہت ضعیف ہے، اور کوئی کہیں گے واہی ہے یا منکر ہے، یا ابھی آپ نے متروک پڑھا، یہ متروک ہے، یہ منکر ہے، یہ واہی ہے، تو ان اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بدترین قسم موضوع ہے، یہ موضوع انشاءاللہ آ رہی ہے اس کی بحث تفصیل سے۔ تو اب ہم اوہل اسانید دیکھتے ہیں۔ اوہل اسانید کیا ہے؟ تو اوہا آپ سمجھے واہی ہونا، ضعیف ہونا، تو اوہل اسانید یعنی کمزور سند، کمزور سند، جیسے اصح الاسانید ہوتی ہے صحیح سند، ایسے ایک دم گھٹیا سند کہہ لیجیے اوہل اسانید، گھٹیا سند۔ جس طرح صحیح احادیث میں اصح الاسانید کی سلسلۃ الذہب پائی جاتی ہے، جیسے صحیح احادیث میں جو اصح الاسانید ہوتی ہے نا اس کو سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی، سونے کی، وہ اس کی سندیں اتنی پائیدار ہوتی ہیں اور اس کے راوی اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں نا کہ وہ راویوں کے سلسلے کو، سلسلہ جو ہے نا زنجیر کو کہتے ہیں جو کڑی کڑی ہوتی ہے، تو اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، جیسے سونے کی کڑیاں یا سونے کی لڑیاں پرو دی گئی ہیں۔ اسی طرح ضعیف احادیث میں بھی اوہل اسانید کی سلسلۃ الکذب پائی جاتی ہے، یعنی وہ سلسلۃ الذہب ہے یا سلسلۃ الکذب ہے، انہیں بھی علماء نے شہروں اور راویوں کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا ہے۔ جیسے اصح الاسانید میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ مطلق کسی سند کے بارے میں نہ کہا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے صحیح سند ہے، بلکہ اس کو جو ہے مقید کر دیا جائے، یعنی کسی شہر کی نسبت سے، کسی راوی کی نسبت سے، جیسے مکہ والوں کی سب سے صحیح سند، مدینہ والوں کی سب سے صحیح سند، اہل بصرہ کی سب سے صحیح سند، اہل کوفہ کی سب سے صحیح سند، ایسے اس کو بھی کر دیا جائے، مطلق نہ کہا جائے۔ جیسے آل بیت رسول کی سب سے گھٹیا سند جو آل بیت کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یعنی ان کا سہارا لیا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ آل بیت ایسا نہیں کر رہے ہیں، یہ دوسرے جو شیعہ روافظ وہ سند لے، اپنی سند لے جا کر کے وہ کرتے ہیں اور لے جا کے آل بیت رسول پہ گرا دیتے ہیں، علی کا نام لے لیں گے، حسن کا نام لے لیں گے، حسین کا نام لے لیں گے، سمجھ رہے نا؟ جیسے عمرو بن شمر، میں نے کہا یہ جھوٹا تھا اور یہ شیعی کذاب تھا، اور جابر جوفی بھی جھوٹ بولتا تھا، عن الحارث الاعور یہ بھی کذاب تھا، حارث الاعور ہے نا، کانا، یہ کانا تھا، آنکھ کا ایک آنکھ کا، اور عن علی، یہ سند اگر کہیں آ جائے
اس کے اندر تین بڑے جگادری اور تین بڑے جھوٹے پائے جاتے ہیں. تو یہ آل بیت کی سب سے جو آل بیت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے سب سے گھٹیا سند. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے جو سب سے گھٹیا سند ہے یعنی ان کا جو نام لیا جاتا ہے صحابی رسول کو بدنام کرنے کے لیے وہ ہے شریک عن ابی فزارہ عن ابی زید عن ابن مسعود. یہ سند کہیں دکھے تو آپ سمجھ جائیے حضرت ابن مسعود کی طرف جو جھوٹی سندیں منسوب کی گئی اس میں سب سے گھٹیا سند ہے. خراسانیوں کی سب سے گھٹیا سند عبد الرحمن بن ملیحہ عن نحشل بن سعید عن الضحاک عن ابن عباس. اوہل اسانید کی یہ چند اور ان کے علاوہ اور بھی مثالیں امام حاکم نے بیان کی ہیں. یہ آپ تدریب الراوی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد آئیے ضعیف حدیثوں کا حکم دیکھ لیتے ہیں. ضعیف حدیث کا حکم کیا ہے؟ ضعیف احادیث کا ضعف بیان کیے بغیر ہی انہیں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. بالخصوص آج کے دور میں جس میں علم حدیث سے واقفیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے اور ہر سنی سنائی بات کو حدیث سمجھا جانے لگا ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ضعیف حدیث کا ضعف صراحتاً بیان کرنے کے بجائے کنایتاً بھی جائز ہے. یعنی ایک ہوتا ہے صراحتاً آپ بیان کریں کھول کر اور ایک ہوتا ہے اشارے میں بیان کر دیجئے تو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کافی ہے. لیکن مناسب یہی ہے کہ جب کوئی ضعیف حدیث بیان کرے آدمی تو بتا دے کہ بھائی دیکھیے یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں؟ ورنہ سامنے والا سننے والا اس کو صحیح سمجھ کے اس پہ عمل کرنے لگے گا. آج یہی ہو رہا ہے اور خاص طور سے آج اس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایسے مفتی محدث علامہ وائز مقرر ٹی آر پی بڑھانے کے لیے ویو لینے کے لیے آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ کیسی جھوٹی حدیثیں ضعیف حدیثیں وہ بیان کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کا حکم بھی نہیں بتاتے. ضعیف حدیث بیان کر گئے اور ویو لے لیے, لائک لے لیے, کمنٹس لے لیے, واہ واہی لے لیے, لیکن کس قدر یہ خیانت ہے کہ وہ یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو لیکن لوگوں کی اس علم کے ساتھ عدم دلچسپی اور بے خبری کے باعث بعض علماء نے اس دور میں خطیب کا صیغہ تمریض سے ضعیف حدیث بیان کرے یا اسناد ذکر کر کے دامن چھڑانا کافی نہیں سمجھا ہے. کچھ سمجھے آپ اس کا مطلب؟ نہیں, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بڑے خطیب پیدا ہو گئے, مقرر بہت ہیں, چٹخارے لے کے بیان کرنے والے, اپنی واعظ کو جو ہے وہ ویو لینے کے لیے اپنے واعظ کے ذریعہ سے صیغہ تمریض سے ضعیف حدیث بیان کر کے دامن چھڑا لیتے ہیں. یعنی قیلا تمریض سمجھتے ہیں, جیسے کہا جائے قیلا ذکرا رویا, حدیث بیان کی جاتی ہے, واقعہ بیان کیا جاتا ہے, حدیثوں میں آیا ہے, ایسے تمریض کے صیغے کے ساتھ صراحت نہیں کرتے کہ بھائی وہ کہاں حدیث آئی ہے, کس نے اس کو روایت کیا. نہیں, قیلا بیان کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے, ایسے اس کو صیغہ تمریض کہا جاتا ہے. تو یہ کافی نہیں ہے بھائی آج کے دور میں, خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں. اور یہی بات حق ہے کہ اگر آج کے دور میں خطیب یا مدرس عوام الناس میں صیغہ تمریض سے یا سند بیان کر کے حدیث سنائے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ صیغہ تمریض یا سند بیان کرنے سے حدیث بیان کرنے والے کی مراد ہے. سمجھ رہے نا؟ یہاں تک کہ وہ حدیث کو صراحتاً یہ نہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی صرف تمریض کے صیغے سے کام نہیں چلے گا جب تک صراحتاً کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, بیان کر کے حکم بتائے کہ بھائیو دیکھو محرم کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے, آپ نے بتا دیا لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حکم بتانا ضروری ہے. البتہ جہاں اس فن سے وابستہ علماء ہوں, یعنی جہاں پہ علماء کی کثرت ہے اور فن حدیث علم حدیث کے جانکار لوگ ہیں, وہاں اگر آدمی اشارہ کرے تو اس کی گنجائش ہے, یعنی ایسا کرنے کی اجازت ہے. لیکن عام لوگوں میں ضعیف حدیث کو اس کا ضعف صراحتاً بیان کیے بغیر جب تک آپ کلیئر کر کے نہیں بیان کرتے جائز نہیں ہے نا. البتہ موضوع حدیث کا موضوع ہونا ذکر کیے بغیر بیان کرنا حرام ہے. یہاں تو صرف ناجائز کہا گیا نا, لیکن موضوع حدیث اگر کوئی من گھڑت فیبریکیٹڈ حدیث بیان کرتا ہے تو حرام ہے, بہت زیادہ, بہت بڑا جرم ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے.
تو میرے خیال سے اس کے بعد ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا حکم آ رہا ہے، ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا حکم آ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تھوڑا سا مصنف نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ آج کے درس میں ہم شاید کور نہیں کر پائیں گے، اس وجہ سے یہیں پہ رکتے ہیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے وہ تفصیل سے جانیں گے، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے جو انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا حکم جان لیا، لیکن اب عمل کرنے کا حکم کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں تفصیل سے جانیں گے۔ یہیں پر رکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے مولا ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔